اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فالسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الارض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، معاشرے کے اندر کچھ طور اور طریقے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر زندگی کا انداز بھی کچھ انوکھا ہونا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب خدا نے حکم دے دیا ہے کہ ہم نے حضرت انسان کو معاشرے کے اندر جینے کے لیے حکم دے دیا ہے، اور یہ بات ثابت ہے. خدا نے جب قرآن مجید میں سورہ حجرات، قرآن مجید چیپٹر 49 ورس نمبر 13، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ہم نے قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. تو خداوند کریم نے اعلان کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے تو وہ معاشرے کے اندر زندہ رہنے کے لیے. اب معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس سوال کا جواب بہت سی طرح سے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس عشرے کے درمیان ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو در حقیقت شاید ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہو، ہماری نظر میں اس کی قیمت بہت کم ہو، حقیقت میں وہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اب معاشرے کا یہ حال ہے کہ ان باتوں کو میں اور آپ شاید بہت کمزور یا چھوٹی سمجھتے ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات آج ہم کریں گے. دیکھیے جناب، مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ خداوند کریم کس کو اپنا بندہ کہتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی الگ الگ طرح سے ہم دے سکتے ہیں، لیکن بات ہم فقط اور فقط ہمارا جو موضوع ہے اس کے متعلق کریں گے. اور اس سوال کا جواب کہ خدا کے بندے کون ہوتے ہیں، اس کا جواب پروردگار عالم نے
قرآن مجید میں سورہ فرقان، قرآن مجید کا 25واں سورہ اور آیت کا نشان ورس نمبر 63۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں کہا وعباد اللہ، ایسی بھی آیتیں ہیں اللہ کے بندے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے بندوں کو اپنے اللہ ہونے کی نسبت نہ دے بلکہ اپنی رحمان ہونے کی نسبت دے، اور کہا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، اسی رحمان نے کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر بردباری، انکساری، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ ان کو سلام و دعا کے ساتھ جواب دیتے ہیں، قالوا سلاما۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر پہلا تو اللہ کا بندہ ہونے کے لیے خدا نے ایک صفت بیان کر دی کہ ہمارا بندہ وہ ہوتا ہے، اور رحمان کی صفت خدا نے شاید اس لیے یہاں پر بیان کی کہ رحمان کے اندر ایک صفت ہے جو صفت ہے رحمت کی صفت، اور رحمت کے اندر ایک اور صفت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر بھی ہے، لیکن ہمیں بتانے کے لیے خدا نے کہا وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیے جناب، یہ رحمان کا بندہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو یہی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ جناب لقمان علیہ السلام جو حکیم تھے، جس کے نام کا ایک پورا سورہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے نازل کیا ہے، دیکھیے اس حکیم کو، اس سمجھدار انسان کو، وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان 31واں سورہ چپٹر 31 ورس نمبر 18۔ باپ اپنے فرزند کو کہہ رہا ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اے میرے لال، اے میرے فرزند، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹے یا بیٹا، اپنی رخساروں کو، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے مت پھلاؤ، مطلب تکبر مت کرو۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے لال، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جو فخر کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ان کو خداوند کریم پسند نہیں کرتا۔ اور تکبر کرنے کے لیے باتیں کی ضرورت نہیں، تکبر کرنے کے لیے شان و شوکت کی ضرورت نہیں، تکبر کا اظہار کرنے کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں۔ اسی سورے میں اگر اگلی آیت پہ ہم نظر کریں تو شاید اللہ سبحانہ و تعالی جناب لقمان علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے بندہ، تکبر کے لیے کوئی بڑی بڑی بات ہونے کی ضرورت نہیں، تکبر وہیں سے شروع ہو سکتا ہے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے لال، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تو چلنا تو وہ اقتصاد کے ساتھ چل، آرام آرام سے چل، اکڑ کر مت چل، فقط میرا اور اپنا پیروں کو چلانا، قدموں کو آگے بڑھانا، مطلب چلنا، وہاں پر بھی اکڑ آ سکتی ہے۔ تکبر انسان کو اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے چال چلن جو ہے وہ بھی اگر بدل جائے
تو وہاں پر انسان کے ہاتھ سے تواضع، انکساری، بردباری جو ہے وہ نکل سکتی ہے۔ واخفض من صوتک، اور میرے لال اپنی آواز کو نیچی کرنا، آرام آرام سے باتیں کرنا۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کیا کرو، مجبوری ہے، عادت سے مجبور جیسے کہتے ہیں، مولانا آپ تو مجلس میں چیختے ہیں، تو ہمارے پاس بہانہ ہے کہ یہ انداز بیان ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب لوگوں کے سامنے بات کرو تو جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند کو کہا وَأَخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ، لال اے میرے بیٹے اپنی آواز کو آہستہ کرو۔ یہ کون تھا؟ جناب لقمان نا، لقمان حکیم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمان، جب خدا کسی کو اپنا بندہ کہتا ہے، رحمان کا بندہ، اور ساتھ میں صفت کہ وہ اکڑ کر نہیں چلتا، جب اسی قرآن میں جناب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تکبر مت کرنا، اپنے آپ کو کچھ بڑا مت سمجھنا، انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زندگی کو آگے چلانا، تو وہ رحمان کے بندے، ایک آیت، یہ جناب لقمان کی باتیں یا وصیتیں اپنے بیٹے کو، کیا ہمیں پتا ہے، کیا اس بات کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ بات ایسی بڑی بات ہے کہ انکساری اپنی زندگی میں لانا، تواضع کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا، زندگی کو بردباری سے آگے چلانا، یہ باتیں خدا نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ مطلب یہ بات رسول میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات خداوند کریم رسول اسلام کو کہہ رہے ہیں، گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اگر یہ بات تجھ میں نہیں ہوئی نا تو تیرا حبیب ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے، تیرا خاتم المرسلین ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ تیرے لیے جو میں نے قصیدہ لکھا ہے وہ بھی قصیدہ قرآن مجید میں ہے۔ کون سا قصیدہ؟ اعلان رب العزت ہوا، سورہ قلم قرآن مجید کا 68 سورات کا نشان ہے، 4 چپٹر 68 ورس نمبر 4۔ خدا نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب تو تو بہت بلند کردار کا مالک ہے۔ خدا اپنے حبیب کو یہ قصیدہ سنا رہا ہے کہ تیرے اخلاق بہت بالا ہے، بلند ہے، خلق عظیم کا مالک ہے تو میرے حبیب۔ لیکن اس طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 70 نمبر کا 70واں سورہ، چپٹر 17، اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 36ویں آیت 1736۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے حبیب زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ میں کہوں گا خدایا تو اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے، تو شاید وہاں سے جواب آئے کہ ہاں یہ وہ صفت ہے جو میں خدا چاہتا ہوں کہ میرے ہر ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے، اس لیے سب سے پہلے جو میرا حبیب ہے، جو سب سے میرا نزدیک ترین بندہ ہے، اس کو بھی یہ کہنا میں مناسب سمجھتا ہوں، یعنی خدا مناسب سمجھتا ہے اے میرے حبیب وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے حبیب زمین پر اکڑ کر مت چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجبال طولا، اے میرے حبیب یاد رکھنا اگر تو اکڑ کر چلا، انکساری کو چھوڑ دی، تواضع کو چھوڑ دیا، بردباری کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا زمین پر تیرا اکڑ کر چلنے سے زمین میں کوئی گھڑا نہیں ہونے والا،
تیرا کوئی وزن اتنا نہیں کہ میری اس مخلوق یعنی زمین میں گھڑے ہو جائیں گے، اور تو اپنے آپ کو اتنا بلند بھی مت سمجھنا. انک لن تبلغ الجبال طولا، تیری اونچائی جو ہے، تیری بڑائی جو ہے، تکبر کی وجہ سے یاد رکھنا کہ تیری اونچائی پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند نہیں ہو سکتی. پہاڑوں کی جو اونچائی ہے لن تبلغ، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا. تو پھر تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ عجیب حدیث ہے. جناب آپ نے دیکھا جناب لقمان کا بھی واقعہ یا وصیت ہم نے بیان کی. خداوند کریم رسول کریم کو بھی یہی حکم دے رہا ہے. جناب عیسیٰ کے لیے بھی ملتا ہے. کیا عجیب بات ہے. متکبر کی مثال وہ ہے، مثل المتکبر من کان علی قمۃ الجبل وهو یری الناس صغارا. جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس کی مثال وہ ہے کہ وہ ایک پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑا ہوتا ہے. قمۃ الجبل، جو پہاڑ کی انی ہوتی ہے اس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے تکبر کرنے والا، اور لوگ جو نیچے ہوتے ہیں وہ اس کو بڑے چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں. کس کو؟ جو اوپر ہوتا ہے. لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ جو نیچے ہوتا ہے نا، وَالنَّاسَ يَرَوْنَهُ أَصْغَرَ، لیکن جو نیچے ہوتا ہے نا اس کو تو وہ اور چھوٹا دکھتا ہے. کون؟ جو قمت الجبل پہ ہوتا ہے. عزیزان محترم، بردباری، تواضع معاشرے کے نظام کے لیے ضروری ہے. اس کی اتنی خرابیاں ہے کہ رسول کریم کو خدا نے کہا اکڑ کر مت چلنا، زمین پہ گھڑے نہیں ہوں گے، تیری طول جو ہے وہ پہاڑوں تک نہیں پہنچے گی. اس کے بعد والی آیت میں خدا نے ارشاد فرمایا، چیپٹر 17 ورس نمبر 38، کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اے میرے حبیب یاد رکھنا اس تکبر کی جو بھی خرابی ہے وہ اتنی خراب ہے کہ خدا کو بالکل پسند ہے. مکروہا، ناپسند چیز. عزیزان محترم، جب خدا نے اپنے حبیب کو یہ حکم دے دیا ہے کہ تجھے تکبر کرنے کی اجازت نہیں زمین پہ چلنے کی، نا آئیے دیکھتے ہیں میں اور آپ جب کسی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ملنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کیا یہ ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر دیکھیے، کام کے اندر دیکھیے، معاشرے کے اندر دیکھیے، راستوں پہ دیکھیے، کتنا تکبر ہو جاتا ہے. اگر خدا نے مجھے بڑی گاڑی دی ہے تو کتنے ہورن بجاتا ہوں. اب ہندوستان کی مثال لیں گے، ابھی پچھلے سال باندرا گیا تھا، آپ کو پتا ہے مجلس کے دوران کتنے ہورن بجانے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ عالم. کچھ بھی نہیں، ہون کی بیماری، اتنی بیماری. اس بیماری کے اندر کیا نہیں لگتا کہ کہیں پر تھوڑا سا تکبر ہے؟ تھوڑا سا اگر میں انتظار کر لوں، تھوڑا سا تواضع انکساری سے کام لے لوں. لیکن نہیں، مجھے کام ہے بھائی، مجھے بہت جلدی ہے. تو مسلمان کیا تیرے آگے جو ہے اس کو کوئی کام نہیں؟ وہ آلتو فالتو میں ایسے بس راستے پہ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. لیکن نہیں، تواضع نہیں، بردباری انکساری میرے اندر نہیں. خدا نے جب اپنے حبیب کو یہ کہا نا تو ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اے میرے حبیب تو مومنوں کے سامنے بھی تجھے تواضع کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اعلان رب العزت اور سورہ شعراء قرآن مجید کا 26واں سورہ، آیت کا نشان ہے 215، چیپٹر 26 ورس نمبر 215. اعلان رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے حبیب وَأَخْفِضْ،
نیچی نیچی رکھنا. کیا ہوا؟ اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اے میرے حبیب، جو تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے مومن حضرات ہیں ان کے سامنے انکساری، اپنے آپ کو نیچا نماؤ. اور یہ عربی کا محاورہ ہے، وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے پیروں کو، ٹھیک ہے، جو پرندوں میں ہوتا ہے. جبرائیل کے پاس بھی ہے پر، اپنے پروں کو نیچا کرو. وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے جو تیرے پیچھے پیچھے تیری اتباع کرتے ہیں، اے میرے حبیب ان کے سامنے اپنے پروں کو نیچا کر ڈال. اور اسی حبیب کو مومن تو درکنار. اور یہی آج سب سے بڑی معاشرے کی اگر کوئی بیماری ہے یا شکایت ہے، تو سب سے بڑا تکبر اگر پایا جاتا ہے تو ان میں سے ایک تکبر وہ ہے کہ وہ تکبر اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے اتنے متکبر، آوازوں کو بلند، کہا نہ ماننا، دلوں کو دکھانا، تکلیفیں دینا. اسی حبیب کو اسی سورہ بنی اسرائیل چیپٹر 17 ورس نمبر 24 خداوند کریم نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کہا اے میرے حبیب وَأَخْفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الذُّلِّ، اے میرے حبیب اپنے ماں باپ کے سامنے انکساری کے ساتھ پیش آؤ، اپنے پروں کو نیچا کرو. حالانکہ ہمیں پتا ہے رسول کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، تو بچپنے میں ہمارے رسول یتیم ہو چکے تھے. نہ جناب عبداللہ حیات تھے، نہ پوری زندگی جناب آمنہ اپنے ساتھ تھی. لیکن پھر بھی اپنے حبیب کو خدا کا یہ حکم ہے، وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. عزیزان محترم، بردباری، انکساری، تواضع، یہ ایک ایسی چیز ہے معاشرے کے اندر جس کے لیے مجھے سوچنا چاہیے. میں کیسے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دوں، میں کیسے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، رحمان کا بندہ ہوں. خدا نے تو قرآن میں یہ کہا ہے کہ رحمان کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اکڑ کر نہیں چلتا، اپنے مزاج میں تکبر ہی نہیں ہوتا، وہ اتنا نرم مزاج ہوتا ہے، وہ اتنا بردباری کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اتنا انکساری کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے. ہمارے اماموں کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں. علی ابن حمزہ ہمارے 10ویں امام علی الحاج علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، صحابی ہے. کہتا ہے ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ میرا مولا زمین میں کام کر رہا ہے، سورج اتنا ہے، دھوپ اتنی ہے کہ میرے مولا کی پیشانی سے ایسے پسینہ کی بارش چل رہی ہے. میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا فرزند رسول تھوڑا آرام، آپ فرزند رسول ہو، اتنی گرمی میں اتنا کام. تو 10ویں امام نے کہا اے علی ابن حمزہ یاد رکھنا، یہ وہ کام ہے زمین کا کام جو میں ہی نہیں بلکہ مجھ سے جو بہتر لوگ تھے، میرے بابا جو تھے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ میں فرزند رسول ہوں، ایسا نہیں کہ میں زمانے کا امام ہوں تو میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں. علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے فتعجبت، میں تعجب کے ساتھ میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جو آپ سے بہتر ہے؟ تو امام نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ امیر المؤمنین، اللہ کا رسول امیر المؤمنین، میرے والد، یہ وہ کام ہے، یہ سب لوگ میرے سے بہتر لوگ ہیں. یہ وہ کام ہے زمین کا کام کہ جو نبیوں کا، مرسلین کا، اوصیاء کا، صالحین کا کام ہے. اس میں ہماری قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. بردباری، انکساری، تواضع. عزیزان محترم، تواضع کے لیے کیا بیان کریں، کیا بیان کریں. ہمارا جو بھی امام ہے، جو بھی نبی تھے،
کتنے تواضع کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے. کربلا ہی کو دیکھ لیجئے، امام ہوتے ہوئے. ابھی تو کربلا کی شروعات نہیں ہوئی. کہاں؟ کیا وہاں پر ہمیں یہ سبق نہیں ملتا، یہ درس نہیں ملتا کہ حسین مظلوم جیسا آقا، جس کے لیے نبی کریم نے کہا ہو سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، اور ایسا حسین، ایسا مولا خود ہور اور اس کے لشکر کو پانی پلا رہا ہے. کتنی بردباری، کتنی انکساری، کتنا تواضع. یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آیا تو وہاں پر سوال اٹھا تھا، اور آپ نماز پڑھاؤ گے؟ تو وہاں سے جواب آیا تھا، حر کا فرزند رسول آپ ہو اور ہماری جرت کہ ہم نماز پڑھائے. یہ حسین کا کردار کربلا میں ہمیں ملتا ہے. اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے بادشاہ کہتے تھے، مسلمانوں کے والی اور ولی اپنے آپ کو کہتے تھے، وہاں پر کتنا تکبر تھا، کتنا تکبر. کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں سنا تھا؟ کیا قرآن مجید کی باتیں وہ نہیں جانتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جس کے لیے شاید تاریخ نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ ان میں سے بہت سے حافظ قرآن تھے. کیا انہوں نے قرآن کی یہ سب آیتیں نہیں پڑھی تھی کہ اس اسلام کے اندر پروردگار عالم نے کیا حکم دیا ہے؟ کتنے گھمنڈی تھے، کتنا تکبر تھا. عزیزان محترم، یہ لوٹا ہوا قافلہ رسول کریم کا ایک بزرگ صحابی ہے جس کا نام کتابوں میں تاریخ نے زید ابن ارقم لکھا ہے. بہت ضعیف صحابی، بوڑھا صحابی. ان کا کہنا ہے کہ جب وہ کوفے کے اندر داخل ہوا اور ہر جگہ سے آوازیں آ رہی تھی، اور وہ ابن زیاد کے دربار میں جب گیا، عزاداروں کیا بیان کروں، دیکھیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ بادشاہ تھے، اور تکبر کتنا تھا. زید ابن ارقم کہتا ہے کہ میں جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اپنے تخت پر ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اور تخت کے نیچے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں نے دیکھا حسین مظلوم کا کٹا ہوا سر ہے. ارے ظالم کے ہاتھ میں، ابن ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں، ارے ابن زیاد اپنی چھڑی سے حسین مظلوم کے لبوں کو چیر رہا ہے. ارے ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے. ایک بار میں جب رونے لگا، ابن زیاد نے کہا یا شیخ معیوب کی، اے بزرگ اب کیوں روتے ہو؟ بس ابن زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اس ظالم کو کہا، میں نے کہا ابن زیاد تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے یہ وہ سر ہے، یہ وہ لب ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. ارے جب حسین رسول کی گود میں تھے میں نے دیکھا ہے انہی لبوں کو رسول کریم چوما کرتے تھے اور چوم کے کہتے تھے خدایا میں اس حسین کو خوب محبت کرتا ہوں، اے میرے خدا. ارے جو بھی حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره.